وہ اپنے ملک آسٹریلیا سے چین کے لیے جاسوس سرگرمیوں کا ملزم تھا۔ 1983 میں انتھونی گرے نے جب جاسوس وزیر اعظم نامی ایک کتاب لکھی تو وزیر اعظم ہالٹ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش سے شور و غل تو اٹھا، لیکن جلد ہی یہ ختم بھی ہو گیا۔ کتاب کے مطابق چین کی جاسوسانہ نمک حلالی کے ثبوت مل جانے پر جب اس ہالٹ کے گرد گرفتاری کا گھیرا تنگ ہونے لگا تو فی الفور کسی نہ کسی طرح چین نے اسے اپنے دامن دفاع میں سمیٹ لیا۔ اس وزیر اعظم کے خلاف اس کتاب میں شائع شدہ مواد کا ذمہ دار پبلشر گرے سے زیادہ ایک نیوی آفیسر تھا۔ آسٹریلیا میں وکٹوریہ ساحلی سمندر تمام تر لوازمات کے لحاظ سے سیاحوں کے لیے جنت ہی ہے، اور اس کہانی کا نقطہ آغاز بھی وہیں سے ہوا۔ ایک دن وہاں کی سیاہ سفید مخلوق اپنی اپنی سیاہی سفیدی میں مگن منمانیاں منا رہی تھی کہ اچانک ماحول منتشر ہونا شروع ہو گیا۔ تمام تر مرد و زن کچھ فاصلے پر وقوع کی طرف دوڑ پڑے، جہاں آسٹریلوی پولیس سمندر کے پیٹ میں گھس رہی تھی۔ 8 عدد لانچیں سمندر کا سینہ چیرے جا رہی تھیں، اور اوپر کے خطرات سے کنٹرول کے لیے 2 عدد ہیلی کاپٹر بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سیاحوں کی تو وہاں بھیڑ لگ گئی، اور حکومتی اہلکاروں کے چہروں پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر سب کے سب ششدر تھے، مگر سمجھ کسی کو بھی کچھ نہ آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہی ہر دل عزیز اور ماہر تیراک آسٹریلوی وزیر اعظم ہیرولڈ ہالٹ شیوت کے ساحل پر ایسا غوطہ زن ہوا کہ کنارے کھڑی منتظر انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے، مگر موصوف وزیر اعظم کا ہاتھ پاؤں تک ہلتا یا تیرتا نظر نہ آیا۔ اگرچہ اس کی تلاش اور بازیابی کے لیے حکومتی انتظامی مشینری فی الفور ہی متحرک ہو گئی، لیکن ہر حرکت بے برکت ثابت ہو کر رہی۔ ذرا سوچئے تو کہ جس حادثے سے دنیا دہل گئی اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ہیرولڈ ہالٹ کا جنم 1908 میں سڈنی کے ایک مالدار اور کاروباری خاندان میں ہوا۔ اس نے میلبورن تک کالج اور یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ شروع دن سے اس کے ذہن میں کمیونزم سما گئی تھی، اور دوران تعلیم وہ چینی سربراہان سے فلسفہ کمیونزم پر خط و کتابت بھی کیا کرتا تھا۔ اس وقت چیانگ کائی شیک کی زیر قیادت چین میں کمیونزم ایک مضبوط جماعت کے طور پر موجودہ حکومتی قیادت سے چھٹکارا پانے کے در پہ تھی۔ اس جماعت کو ہالٹ جیسے پرجوش تائید کنندگان کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے ہالٹ کو اس کے مضامین کے عوض $50 فی ہفتہ کی ادائیگی بھی شروع کر دی، اور ہالٹ بھی جی جان سے بحیثیت چینی ایجنٹ اپنے کام میں جٹ گیا۔ اس وقت اس کے ان تحریری مضامین کا کوئی توڑ نہ تھا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک دن بطور وزیر اعظم بھی اس کا کوئی جوڑ نہ ہوگا۔ سیاست کے بہاؤ میں بہتے بہتے 1935 تک ہالٹ UAP کے ٹکٹ پر ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چین نے بھی اس کی مالیاتی آشرواد میں اضافہ کر دیا، بلکہ اپنے اس ہونہار اور جوان قانون پاس ورکر کو اگلے ہی سال 1936 میں بیجنگ کا دورہ بھی کرایا۔ اسی دورے کے دوران اسے جاسوسی کی تربیت بھی دی گئی۔ مستقبل بعید کی بلیک میلنگ کے لیے اس کی تصویریں بھی اتروائی گئیں، اور انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے وہاں سے سیدھا لندن کمیونسٹ آفس میں بھیجا گیا۔ 1938 میں رابرٹ مینزی آسٹریلین وزیر اعظم بنا تو ہالٹ بھی اپنی عوامی پذیرائی پر اس کابینہ کا 8واں بااختیار عہدیدار کہلایا۔ وہاں سے وہ اپنے حکومتی راز لندن آفس بھیجتا، جو آگے دیگر چینی ایجنٹ وصول کر لیتے تھے۔ 1952 میں معذور تنگی تیغ و تفنگ کی حامل تگودو نے ابھی سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ امریکہ نے چین سے کوئی گٹھ جوڑ کرنا چاہا، اور ساتھ ہی بصورت دیگر صرف 36 گھنٹوں کے اندر اندر صدیوں پیچھے پتھر کے زمانے میں پہنچا دینے کی دھمکی بھی دے دی۔ چین میں سے ہی دستیاب چیانگ کائی شیک نامی امریکی امداد باز فوراً تاشیوان پہنچا، پھر بذریعہ ہالٹ لندن پہنچایا گیا، جہاں سے جوں ہی چند چینی راز اس کے ہاتھ لگے تو چین کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ پھر وہ ایک طرف سے تو امریکہ سے گپ شپ کے لیے تیار ہو گیا، اور دوسری طرف اپنے آپ کو طاقتور ترین بنانے کی ٹھان لی، تاکہ پھر کبھی امریکہ کے آگے بھیگی بلی نہ بننا پڑے۔ 1952-55 کے دورانیے میں ہالٹ چین سے $30,000 آسٹریلین ڈالرز وصول کر رہا تھا، لیکن پھر بھی شاکی تھا کہ کام کٹھن اور معاوضہ کم تھا، لہذا اس نے معاوضے کی بڑھوتری کے بجائے وہ دھندا ہی ٹھپ کر دیا اور چین کے خلاف کبھی زبان بھی نہ ہلائی۔
اگرچہ چین کے پاس اسے بے چین رکھنے کے بہانے تو تھے، مگر چیئرمین ماؤ نے اسے دوبارہ بطور ہینی ایجنٹ اپنی آشروادگی پر آمادہ کر لیا۔ 1966 تک وقت کی وقت کے ناپ تول میں بڑا فرق پیدا ہو چکا تھا، یعنی اسی ہالٹ نے ایک ہردل عزیز آسٹریلوی وزیر اعظم کہلاتے ہوئے اس دھندے کو ایک بار پھر سے دھتکار دیا۔ ممکن ہے کہ اس کے ضمیر نے لعنت ملامت کی ہو، اکتاہٹ ہو گئی ہو، حزب اختلاف کی زبان ہلنے لگی ہو، یا پھر آسٹریلین سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی سے خطرات کی بو محسوس ہونے لگ گئی ہو۔ اسی سال اس نے انگلینڈ اور امریکہ کا دورہ بھی کیا، اور وہ سان فرانسسکو پہنچ کر پورے 2 دن غائب رہا، اگرچہ وہ 2 دن اس نے اپنے ذاتی اور ضروری کاموں کے کھاتے میں ڈال دیے تھے، مگر گرے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ وہاں 2 دن اعلیٰ چینی سفارتی قیادت کے یہاں مقیم رہا اور ان سے ہدایات لیتا رہا کہ اگر ASIO اس کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا اور اس کی جائے پناہ کہاں ہوگی۔ اعلیٰ چینی سفارتی قیادت نے اسے مشورہ دیا کہ اول تو وہ اپنے خلاف خطرات کی تصدیق کرے، اور اگر واقعی اس کی گرفتاری روبہ عمل ہونے والی ہوئی تو وہ بس بھاگ کر شیوت کے ساحل پر پہنچ جائے، وہاں زیر آب ایک چینی آبدوز اسے لے جائے گی۔ 1967 کے اوائل میں ہی ہالٹ واپس آسٹریلیا پہنچا اور تمام تر چینی رابطے منقطع کرتے ہوئے اور اپنے تمام کام نپٹاتے ہوئے اس ٹوہ میں لگ گیا کہ ASIO اس کے خلاف کب اور کون سا قدم اٹھانے والی ہے۔ مئی 1967 میں اسی ہالٹ نے اچانک کینبرا میں ASIO کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور بعض خفیہ انٹیلیجنس فائلیں طلب کی، اور اپنے خلاف خطرات دیکھ کر فوراً چینی انٹیلیجنس سے رابطے کیے اور فی الفور اپنا ہی ملک آسٹریلیا چھوڑ جانے کے لیے جگہ، وقت اور دن کا تعین تک کر لیا۔ اس دن، اس وقوعے اور اس وقت کے سمندر سے کسی کے ہاتھ کسی حقیقت کا کوئی سرا تک نہ آیا، بس قیاس آرائیاں ہی تھیں کہ وہ بہت اچھا تیراک تھا، اس کے پاس 4 گھنٹوں تک کے لیے آکسیجن بھی تھی، اور وہ چینی حفاظتی حصار والی آبدوز تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہوگا، یا پھر چین نے ہی اسے سمندری مخلوق کی خوراک بنا دیا۔ حقیقت سامنے نہ آ سکی۔ ہیرالڈ ہالٹ کی موت پر سرکاری سطح پر سوگ کا اعلان کیا گیا، اور بزبان اٹارنی جنرل اس پر ہر الزام کی سختی سے تردید بھی کی گئی۔ ASIO نے بھی بند فائلوں کی طرح اپنا منہ بند رکھا، البتہ اس کی بیوی ڈیم زارا جاسوس وزیر اعظم نامی کتاب کے ناشر انتھونی گرے پر برسے بغیر نہ رہ سکی، تاہم جو کچھ دنیا کے سامنے آ سکتا تھا وہ جاسوس وزیر اعظم کا پبلشر سامنے لے آیا۔